السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم حامد و مصلی و مسلمہ اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ایمان والوں کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ ہمیں انہیں جاننا چاہیے اور اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بھی انسان کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو اس کی عزت ہی الگ ہے۔ جیسے ایک انسان ڈگری کر لے، ڈبل ڈگری کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر وہی کوئی انسان یا کسی کے اولاد، کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی بیچ میں پڑھائی چھوڑ دے اور وہ کہہ دے کہ میں بالکل نہیں پڑھوں گا، کلاس نہیں جاؤں گا، کالج نہیں جاؤں گا، تو نہ تو ماں باپ اس بچے کی عزت کریں گے، نہ تو دوسرے لوگ۔ ایسے ہی دین اسلام کے اندر اللہ کے دربار میں عزت ملتی ہے ایمان کو مکمل کرنے سے، پورا کرنے سے۔ اس کے طریقے دین اسلام کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مؤمن نہ بن جاؤ۔ یعنی تمہاری زندگی، تمہارا جینا، ایمان والے کا جینا جب تک نہیں بنے گا تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تمہارے آپس میں محبت بڑھ جائے گی، اور وہ ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یعنی اس حدیث پاک میں جو بتلایا جا رہا ہے، سب سے پہلی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، یعنی مکمل ایمان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایمان پورا کرنے کے لیے بہت سارے عادات بتلائے گئے ہیں، اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری نیکیوں کو بتلایا، ان نیکیوں کے کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کو پورا کرنے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور محبت کو بڑھانے کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ایک دوسرے کو سلام کریں، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور دلوں میں محبت بڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب دلوں میں محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی، ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی، تو محبت نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، تو وہاں پر ایمان بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو ایمان پورا ہونے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا ضروری ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، اپنے دوستوں کو وغیرہ لوگوں کو سلام کریں، اور اسے اپنی محبت کو بڑھائیں، اور اسے اپنا ایمان مکمل ہوگا تو ہمارا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا۔ یعنی کہ شارٹ کٹ یوں سمجھیں کہ سلام کرنے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھنے سے ہمارا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا۔ اور دوسری روایت طبرانی اور مجموع الزوائد کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تمہیں بلند درجہ نصیب ہو جائے۔ یعنی اس حدیث پاک میں جو بتلایا جا رہا ہے کہ ہم جب دوسروں کو سلام کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہ میں ہمیں بلند کر دیں گے، یعنی اونچا کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دوسروں کو سلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی دل کے اندر ہماری عزت کو بڑھائیں گے، دوسرے لوگ ہمیں ایک اونچی پوزیشن سے دیکھیں گے، دوسروں کی دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی، دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی پیدا ہوگی، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو لوگوں کی دلوں میں عزت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں ایک ہمیں اونچی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے لوگوں میں عزت ملے، اس کا طریقہ جو بتلایا گیا ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ہماری عزت بڑھتی ہے۔ تو بہرحال دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت لوگ کریں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، لوگ ہمیں بڑی اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو ہم دوسروں کو سلام کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایسے دین اسلام اور ایمان کو پہچاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔